ڈاکٹر خالد مبین اور اپنے سال اول کے طالب علموں اور دوستوں کے لیے کنایا کی تعریف اور مثال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ علم بیان کی تیسری قسم ہے اور امتحان میں اس سے متعلقہ معروضی سوال آیا کرتے ہیں۔ تو پہلے کنایا اس کو سمجھ لیجئے، پھر مثالیں ڈسکس کریں گے۔ تو اس کی تعریف دیکھیے، عربی زبان کا لفظ ہے کنایا، معنی پوشیدہ بات، اشارے میں بات کرنا۔ تو یوں تعریف یوں بنی، ایسا جملہ جس میں مقصود لازم اور نتیجے سے سمجھایا جائے۔ حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مثال چولہا ٹھنڈا ہے، حقیقت ممکن مراد ہے غریب یا کنجوس۔ کنایا اور مجاز میں فرق سمجھ لیجئے۔ کنایا حقیقی معنی مراد لینا جائز ہے، جبکہ مجاز میں حقیقی معنی مراد لینا جائز نہیں۔ کنایا میں قرینے معنی کی ضرورت نہیں، قرینہ معنی ضروری ہوتا ہے۔ لازم سے اصل مراد تک رسائی، لطافت اور بلاغت پیدا اس سے ہوتی ہے، جبکہ مجاز غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور مشابہت سے دوسرا مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ یہاں مثال دیکھیے، کنایا کی چولہا ٹھنڈا ہونا، میں نے آپ کو کہا تھا مراد ہے غریب، یعنی چولہا جلتا ہی نہیں ہے، جبکہ مجاز میں شعر آیا بہادر آدمی حقیقی شعر ہے۔ یہ استعارہ میں مجاز استعمال کیا جاتا ہے۔ اب فرق یہ کہ حقیقت قائم ہے، مجاز میں حقیقت ختم ہو جاتی ہے، کنائے میں حقیقت قائم رہتی ہے۔ کنائے کی شرائط دیکھیے ذرا۔ نمبر 1، الفاظ حقیقی ہوں، لفظ کا ظاہری معنی درست اور ممکن ہو۔ چولہا ٹھنڈا ہونا حقیقت میں ممکن ہے۔ مراد لازم ہو، اصل مقصود براہ راست نہیں بلکہ اس کا لازمہ ہو، جیسے غربت یا کنجوسی۔ قرینہ نہ ہو، سیاق خود سمجھائے کہ کسی خاص قرینہ معنی کی ضرورت نہ ہے۔ یاد رکھیں حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یہی مجاز میں فرق ہے۔ کنایا کی اقسام دیکھیے، کنایا قریب، کنایا بعید اور تعریض۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ بلحاظ مطلوب اور واسطوں کی تعداد کے ہے۔ کنایا قریب واسطے کم ہوں، معنی جلد سمجھ آئیں، عام مشاہدے سے فوری رسائی ہو جائے، کنایا قریب کہتے ہیں۔ کنایا بعید وہ ہے کئی واسطوں کے بعد معنی تک پہنچا جائے، غور و فکر درکار ہو۔ کنایا قریب کی مثال دیکھیے، لمبے قد والا حماقت کا کنایا ہے، احمق کو کہتے ہیں لمبے قد والا۔ اب کنایا بعید کے لیے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مگس کو باغ میں مت جانے دیجیو، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب آدمی سوچتا ہے مگس، شہد کی مکھی باغ میں جا کر کیسے پروانے کی موت کا باعث ہوگی؟ ذرا غور کیجئے، شہد کی مکھی شہد بنائے گی، شہد کے لیے موم بنے گی جس میں شہد رکھا جائے گا، تو یوں جب شہد اترتا ہے تو موم اس سے الگ کی جاتی جس سے موم بتی یا شمع بنتی تھی، اور شمع جلتی ہے تو پروانہ آتا ہے جس سے پر جلتے ہیں۔ اب یہ کنایا بعید آپ کو سمجھ آ گیا ہو کہ واسطے در واسطے کنایا ہوتا ہے، اشارہ کیا گیا ہوتا ہے۔ اب تعریض یہ ہے کہ تنقید یا نصیحت کو لطیف انداز میں کہنا، یہ تعریض ہے۔ دل آزاری سے بچاؤ، جیسے مثال بخیل سے کہنا سخی اللہ کو پیارا ہے، یعنی اسے طنز کیا گیا ہے۔ کنایا کی اقسام یعنی صورتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو رمز، ایما، اشارہ ہے۔ اب رمز میں سب سے مخفی بات جو ہے، سب سے پوشیدہ کنایا، کئی فکری کوششوں سے معنی تک پہنچا جائے، اسے رمز کہتے ہیں۔ شاعری میں رمز کا استعمال عام کیا جاتا ہے۔ اور ایما، جو رمز سب سے مخفی ہے اور جو درمیانی مخفی کنایا ہے وہ ایما ہے، درمیانی درجہ، یہ بہت مخفی نہ واضح، سیاق سے سمجھ آ جائے۔ اور اس کے بعد سب سے واضح جو اشارہ ہوتا ہے، سب سے واضح کنایا مراد فوراً ذہن میں آ جائے، روزمرہ میں عام استعمال ہوتا ہے یہ کنایا۔ اب روزمرہ مثالیں دیکھیے، جمیل کا ہاتھ بہت کھلا ہے، مراد ہے جمیل سخی ہے، وہ سفید پوش آدمی ہے، مراد ہے شریف النفس آدمی ہے۔ فلاں کی ناک بہت اونچی ہے، جمیل کی ناک بہت اونچی ہے، مراد مغرور ہے، تکبر اور گھمنڈ ہے۔ چولہا ٹھنڈا ہے، وہی گھر میں فاقہ ہے، غربت کی علامت ہے۔ اب ادبی مثالیں دیکھیں، اردو ادب میں عام مستعمل جو کنایات ہیں، دیکھیے زید کے دروازے پر بہت سے جوتے ہیں، کنایا ہے بہت مہمان نواز ہے۔ جمیل کا دامن پاک ہے، کنایا نیک کردار آدمی ہے۔ آنکھوں کا تارہ ہونا محاورہ بھی ہے لیکن کنایا بھی ہے، بہت محبوب اور عزیز ہونا۔ آنکھیں چار ہونا یہ بھی کنایا ہے اور محاورہ بھی ہے، آمنا سامنا ملاقات ہونا۔ اب اشعار میں کنائے کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ دشت تنہائی میں یوں شام عالم گزری ہے، جیسے ویرانے میں دیوانہ خاک اڑائے۔ تو دامن نہ چھوڑنا حالت زار بے رسول و سارمانی ہے،
جبکہ آتش زیر پا دیکھیے، ہم تو دامن ہی نچوڑیں گے کہ برسوں ہے ملال، اس تپش میں ابر کرم برسا نہیں، آتش زیر پا شدید بے قراری اضطراب۔ نقطہ دیکھیے، شاعر غمگین ہوں نہیں کہتا بلکہ کنائے سے تصویریں بناتا ہے غم کی۔ اب شعری تشریح دیکھیے، دامن نچوڑنا آتش زیر پا کو بدلا سمجھیے، جو دوبارہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم تو دامن ہی نچوڑیں گے کہ برسوں ہے ملال، اس تپش میں بھی کوئی ابر کرم برسا نہیں۔ کنایا دامن نچوڑنا، حالت زار بے سر و سامانی بتانا۔ تشریح اس کی دیکھیں، دامن سے پانی نچوڑنا ممکن ہے، مراد ہے مسلسل محرومی اور بے بسی کی شدت۔ دامن ہے آتش زیر پا اور بے قرار ہے، جب سے دیکھا ہے تجھ کو اے گل نایاب۔ کنایا کیا ہے؟ آتش زیر پا، یعنی پاؤں تلے آگ، حقیقی تشبیہ، مراد دل کی بے قراری۔ کنایا بعید ہے یہ۔ اب دیکھیے نا، کنایا کلام کو زندہ کرتا ہے، براہ راست سے زیادہ اثر، اختصار میں وسعت، یہی کنائی کی طاقت ہے۔ اس میں لطافت، اختصار اور بلاغت پیدا ہوتی ہے، کم لفظوں میں گہرا مفہوم کنایا ادا کرتا ہے، اور کنائے سے براہ راست سے زیادہ اثر ہوتا ہے، اشارے کے ذریعے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ اردو ادب میں عام شاعری، نثر، محاورہ، ہر جگہ کنایا استعمال ہوتا ہے۔ اور آخری مثال پھر میں بتا رہا ہوں، فلاں کا امجد کا چولہا ٹھنڈا ہے، یہ ایک جملہ ہے لیکن پوری کہانی سمجھ آ گئی۔ ہاتھ کھلا ہونا سخی، چولہا ٹھنڈا ہونا غریب، سفید پوش ہونا عزت دار، دامن پاک ہونا نیک۔ امید ہے کہ کنایا کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ازراہ کرم لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ۔